بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق کے اندر ہم ضمیر کے بارے میں پڑھیں گے کہ ضمیر کی تعریف کیا ہے اور ضمیر کے قاعدے کیا ہیں۔ ضمیر جو ہے اس اسم کو کہا جاتا ہے جو متکلم، مخاطب یا ایسے غائب کے لیے وضع کی گئی ہوں کہ جس غائب کا ذکر حقیقتاً یا حکماً جو ہے وہ پہلے ہو چکا ہوں۔ یہ ساری مثالیں میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا کہ حقیقتاً کسے کہتے ہیں، معنن کسے کہتے ہیں، حکماً کسے کہتے ہیں۔ ضمیر جو ہوتی ہے اس کا جو مرجع ہوتا ہے، جس کی طرف وہ ضمیر لوٹ رہی ہوتی ہے، اس چیز کو جو ہے وہ مرجع کہا جاتا ہے اور ضمیر کو راجع کہا جاتا ہے۔ ضمیر کے بارے میں پہلا قاعدہ یہ ہے کہ ضمیر نہ تو کبھی صفت بنتی ہے نہ ہی کبھی موصوف بنتی ہے۔ ضمیر نہ کبھی صفت بنتی ہے نہ ہی کبھی موصوف بنتی ہے۔ دوسرا قاعدہ ضمیر کے بارے میں یہ ہے کہ حاضر اور متکلم کی جو ضمیریں ہوتی ہیں وہ ما قبل کی طرف راجع نہیں ہوتی۔ حاضر اور متکلم کی ضمیریں ما قبل کی طرف راجع نہیں ہوتی۔ تیسرا قاعدہ اس کے بارے میں یہ ہے کہ مبتدا اور خبر کے درمیان جو ضمیر آتی ہے اس ضمیر کو ضمیر فصل کہا جاتا ہے، جیسے اولئک ہم المفلحون۔ اب اولئک اور مفلحون کے درمیان جو ضمیر ہے ہم، یہاں پر میں نے لکھی ہوئی ہے ہم، اولئک ہم المفلحون، تو یہ جو ہم ضمیر ہے اس ضمیر کو ضمیر فصل کہا جاتا ہے۔ اب ضمیر فصل جو ہوتی ہے اس کی جب ترکیب کی جاتی ہے تو وہ دو طرح اس کی ترکیب ہوتی ہے۔ پہلی ترکیب تو یہ ہوتی ہے کہ اس سے جو پہلے اسم ہوتا ہے اس کو مبتدا بنا دیں اور اس کے بعد والا اسم جو ہوتا ہے اس کو خبر بنا دیں، اور اس طرح مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن جائیں گے اور ضمیر فصل کو چھوڑ دیں گے۔ دوسری جو اس کی ترکیب یہ ہوتی ہے کہ اس سے پہلے جو اسم آتا ہے اس کو مبتدا اول بنائیں، اس ضمیر کو مبتدا ثانی بنائیں، اس ضمیر کے بعد والا جو اسم ہوتا ہے اس کو خبر بنائیں۔ اب مبتدا ثانی اور خبر مل کر یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جو ہے یہ خبر ہوتے ہیں مبتدا اول کے۔ اس طرح جو ہے یہ ضمیر فصل کی یہ دو ترکیبیں ہوتی ہیں۔ اب میں آپ کو یہ سمجھاتا ہوں کہ میں نے یہ کہا کہ وہ ضمیر یعنی وہ ضمیر غائب جس کی طرف لوٹائی جائے، ضمیر غائب کو جس کی طرف لوٹایا جاتا ہے اور یہ ضمیر راجع بنتی ہے اور وہ جو اس کا مرجع بنتا ہے، کبھی تو اس کا ذکر حقیقتاً ہوگا، کبھی اس کا ذکر جو ہے وہ حکماً ہوگا اور کبھی اس کا ذکر معنن ہوگا۔ حقیقتاً ذکر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو وہ فاعل ہے وہ مرجع جو ہے وہ حقیقتاً موجود ہو، جیسے زید ضرب، میں اس کو لکھتا ہوں جیسے زید ضرب، تو آپ دیکھیں کہ زید اور ضرب، زید ضرب، ضرب کے اندر جو ہوا ضمیر ہوگی اس کا مرجع جو ہے یہ زید ہوگا۔ زید ضرب کے اندر ضربہ کے اندر جو ہوا ضمیر ہوگی اس کا مرجع یہ زائد ہوگا، زید ہوگا۔ اسی طرح اگر اس کا ذکر جو ہے وہ حکماً پہلے ہو، حکماً پہلے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس ضمیر کا مرجع جو ہے وہ ذہن کے اندر موجود ہو، اس کا جو ہے وہ مرجع ذہن کے اندر موجود ہو، جیسے قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، کہ وَلِأَبَوَيْهِ، اب یہاں پر وَلِأَبَوَيْهِ کے اندر جو ہی ضمیر ہے اس کا مرجع جو ہے وہ میت ہے، اور میت جو ہے اگرچہ لفظاً یہاں موجود نہیں لیکن سیاق و سباق سے پتہ چل رہا ہے کہ اس کا مرجع جو میت ہوتی ہے، کیونکہ یہاں مسئلہ جو ہے وہ وراثت کی تقسیم کا ہے، تو اس کا ذکر جو یہاں تو حکماً پہلے ہوگا، یہاں پر ضمیر کا مرجع میت ہے جو حکماً حکم کے اعتبار سے یعنی ذہن میں جو ہے وہ پہلے موجود ہے کہ اس میت کے والدین ان میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے۔ تو یہ چیز جو سیاق و سباق سے پتہ چلتی ہے۔ اب جو ہے اگر اس کا ذکر معنن پہلے موجود ہوں تو اس کی ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں، جیسے اعدلوا هو اقرب للتقوی، اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ اب اس کو مٹائیں، اعدلوا هو اقرب للتقوی، یہاں پر دیکھیں اعدلوا هو اقرب، عدل کرو، وہ عدل جو ہے وہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، وہ عدل تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ تو اس صورت میں ہوا ضمیر کا مرجع جو ہے وہ مشتق منہ ہوگا، جو مشتق کے ضمن میں ہے،
کہ مشتق منہ ہوگا جو مشتق کے ضمن میں ہے۔ اب ہوا ضمیر کا مرجع جو ہے وہ عدل ہے، عدل مشتق منہ ہے، اور اعدلوا یہ مشتق ہے، یہ کیا ہے؟ مشتق۔ تو اب اس کا مرجع جو ہے وہ مشتق منہ ہوا ہے عدل، ٹھیک ہے، اور اعدلوا ہوا مشتق۔ تو ہوا ضمیر کا مرجع عدل ہوا جو اعدلوا کے ضمن کے اندر جو پایا جا رہا ہے، تو اس کا مرجع کبھی تو جو ہے وہ ضمناً پایا جاتا ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اس کا مرجع جو ہے وہ مفرد ہوتا ہے، اور وہ مفرد وہ جمع کے ضمن کے اندر پایا جاتا ہے، مثلا المرفوعات ہوا، المرفوعات ہوا۔ اب ہوا ضمیر جو ہے، ہوا ضمیر اس کا مرجع مرفوع ہے جو مرفوعات کے ضمن میں پایا جا رہا ہے۔ تو ضمیر جو ہے اس کے بارے میں ہم نے پڑھا، ضمیر کسے کہتے ہیں؟ ضمیر وہ اسم ہوتی ہے کہ جس کی وضع متکلم، مخاطب یا ایسے غائب کے لیے ہو کہ جس کا ذکر جو ہے وہ حقیقتاً یا حکماً پہلے ہو چکا ہو، جس کا ذکر حقیقتاً یا حکماً پہلے ہو چکا ہوں۔ حقیقتاً کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر واقعی ہی مرجع موجود ہو، جیسے زید ضربا، ضربا کے اندر ہوا ضمیر ہے، اس کا مرجع جو ہے وہ زید ہے۔ حکماً کا مطلب یہ ہے کہ وہ ضمیر لفظوں میں تو موجود نہیں، لیکن اس ضمیر کا مرجع جو ہے وہ لفظوں میں تو موجود نہیں، لیکن وہ ذہن کے اندر موجود ہے، وہ سیاق و سباق سے پتہ چلتا ہے، جیسے ولی ابویہ لکل واحد منہما السدس، ولی ابویہ ہی ضمیر کا مرجع جو ہے یہاں پر میت ہے، اور جو لفظوں میں موجود نہیں لیکن ذہن کے اندر اس کا مرجع موجود ہے، قرینہ دلالت کر رہا ہے۔ قرینہ یہ ہے کہ یہاں مسئلہ جو ہے وہ وراثت کی تقسیم کا ہے۔ اسی طرح میں نے یہ ایک بتائی آپ کو بات کہ ضمیر نہ کبھی صفت ہوتی ہے نہ کبھی موصوف۔ اسی طرح حاضر اور متکلم کی جو ضمیریں ہوتی ہیں ان کا وہ نہ تو راجع بنتی ہیں، وہ راجع نہیں بنتی، ان کا کوئی مرجع نہیں ہوتا۔ اور پھر ایک قاعدہ میں نے یہ بتایا کہ ضمیر جو ہوتی ہے جس کی طرف راجع ہوں اس کو جو ہے وہ مرجع کہا جاتا ہے۔ آگے فائدہ یہ ہے کہ ضمیر کا اعراب محلی ہوتا ہے، ضمیر کا اعراب محلی ہوتا ہے۔ محلی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر جس جگہ وہ ضمیر واقع ہے اس جگہ اگر اس میں مورب کو رکھ دیا جائے، اگر اس جگہ اس میں مورب کو رکھ دیا جائے تو اس پر وہی اعراب آئے گا جو مورب والا اعراب ہوتا ہے۔ ضمیر کبھی محل رفع میں واقع ہوگی تو اس صورت میں ضمیر جو ہے وہ مرفوع کہلائے گی۔ محل رفع کا مطلب یہ یا تو فاعل بن رہی ہوگی یا مفعول بن رہی ہوگی، فاعل بن رہی ہوگی یا وہ مبتدا بن رہی ہوگی یا وہ نائب فاعل بن رہی ہوگی۔ اگر ضمیر محل رفع میں واقع ہوں تو اس ضمیر کو کہا جاتا ہے ضمیر مرفوع۔ اسی طرح ضمیر کبھی جو ہے محل نصب میں واقع ہوتی ہے، مثلا انا کا جو ہے وہ اسم بن جاتی ہے، محل نصب میں واقع ہوتی ہے، وہ مفعول بن رہی ہوتی ہے، اسی طرح وہ حال بن رہی ہوتی ہے۔ تو اگر وہ ضمیر محل نصب میں واقع ہو تو اس ضمیر کو ضمیر منصوب کہا جاتا ہے، اور اگر ضمیر جو ہے وہ محل جر میں واقع ہو تو اس ضمیر کو ضمیر مجرور کہا جاتا ہے۔ دوبارہ سن لیں کہ جو ضمیر محل رفع میں واقع ہو اس ضمیر کو جو ہے وہ ضمیر مرفوع کہتے ہیں، جو ضمیر محل نصب میں واقع ہو اس ضمیر کو ضمیر منصوب کہتے ہیں، اور جو ضمیر جو ہے محل جر میں واقع ہو اس ضمیر کو مجرور کہا جاتا ہے۔ محل رفع میں ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ فاعل بن رہی ہو، نائب فاعل بن رہی ہو، مبتدا بن رہی ہو، خبر بن رہی ہے، کوئی بھی اسی طرح وہ۔ اسی طرح مفعول محل نصب میں واقع ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ مفعول، مفاعل خمسہ، حال، تمیز، ان میں سے کوئی جو ہے وہ چیز بن رہی ہو۔ اسی طرح محل جر میں ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ ضمیر جو اس کے اوپر حرف جر داخل ہو، یا اس طرح کوئی اور ہے جو وہ مضاف الیہ ضمیر بن رہی ہو، وہ ضمیر مضاف الیہ بن رہی ہو تو وہ ضمیر مجرور کہلائے گی۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس سبق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔